آپ سمجھتے ہیں آپ کی پارٹی کے لیے ایک مشکل وقت اس حد تک ہے کہ اب بندگلی میں آ گئی ہے پارٹی؟ آپ کو اس وقت اگر عدلیہ سے کوئی نہ کوئی امید تھی تو آج جوڈیشل کمیشن کا بھی اجلاس ہو گیا، آئینی بینچز بھی بن گئے، کل آرمی چیف کی مدت ملازمت اب 5 سال ہو گئی ہے، تو کہیں نہ کہیں پارٹی بندگلی میں کھڑی ہے؟ میرا خیال ہے بندگلی میں پی ٹی آئی تو نہیں کھڑی ہے، پورا پاکستان بندگلی کی طرف بڑھ رہا ہے، کیونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو اور ان قوتوں کو مزید مضبوط کر رہے ہیں۔ پہلے سے کم ان کے پاس طاقت ہے۔ پورا پاکستان تو 76 سال سے چلا رہے ہیں۔ اب پارلیمان جو ہے اسی کام میں لگا ہوا ہے، عدلیہ کو قابو کرنا ہے، اور یہ سب مل کے بیسیکلی یہ جو کل کی ترمیم ہے یہ 26ویں آئینی ترمیم سے زیادہ اہم ہے۔ اور میرا خیال ہے 26ویں آئینی ترمیم پہلے لا کے توجہ جو ہے قوم کی 26ویں آئینی ترمیم کی طرف کر دی گئی، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس طرح کی قانونی امینڈمنٹ نہیں آئی ہے جہاں پہ آپ بیک جنبش قلم کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم 3 سے 5 سال کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی کوئی منطقی عقلی کوئی دلیل سے اچھا، مگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایوان میں 2019 میں ایک راستہ، اور ظاہر جسٹس کھوسہ صاحب کی جو سپریم کورٹ تھی اس نے ایوان میں معاملہ بھیجا، پھر باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن ملی، ریٹائرمنٹ ایج 64 کی گئی، وہاں سے یہ راستہ نکلا یا یہ کوئی نیا راستہ ہے جو کہ اپنایا گیا ہے؟ نہیں، یہ تو بیسیکلی اکثر اس سے مختلف ہے۔ وہ جو باجوہ کی دور میں جو کوسہ صاحب نے راستہ ایکسٹینشن کا نکالا تھا وہ تو انیشیل اپائنٹمنٹ پہ تو نہیں تھا، وہ تو کویسچن آف لا یہ تھا کہ کیا آرمی ایکٹ 1952 میں جو ہے ایکسٹینشن کی کوئی پروویژن ہے یا نہیں ہے، اور وہاں قانون سازی کے ذریعے ایکسٹینشن کا راستہ دیا گیا۔ یہ جو 5 سال ہے یہ تو انیشیل اپائنٹمنٹ ہے، اور 5 سال اگر انیشیل اپائنٹمنٹ ٹینیبر ہے تو ایکسٹینشن بھی 5 سال کے ہوں گے، یعنی کہ ایک فوجی آرمی چیف جو ہوگا یا نیول یا ایئر فورس کا چیف، وہ کم و بیش جو جس منصب پہ براجمان ہے اپنے اثر رسوخ سے فائدہ اٹھا کے وہ 10 سال تک تو آرام سے رہ سکتا ہے۔ اور اس میں کیا ایک لوگ بھی گزرے جو اس میں کیا ایک ڈس اپوائنٹمنٹ پی ٹی آئی کو یہ بھی ہے کہ جب جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن ہو رہی تھی، معاملہ پارلیمان میں آیا، انہیں ووٹ چاہیے تھا، وہ چاہتے تھے یونینیمس ہو، اس لیے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے قریب آئے، اور وہاں سے اس قربت کا آغاز ہوا جو کہ آپ کا گلہ ہے کہ آپ کی حکومت جانے کا انجام جس پر ثابت ہوا، جو کہ تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کا گلہ رہا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اگلے سال کیونکہ ایکسٹینشن کا معاملہ آتا، پھر وہ تھوڑا انسرٹینٹی ہوتی، آپ لوگوں کی شاید کہیں نہ کہیں دوریاں کم ہوتی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اب وہ معاملہ 5 سال پر چلا گیا ہے تو وہ انسرٹینٹی نہیں آئے گی اگلے سال، جو کہ حکومت کہہ رہی کہ انسرٹینٹی سے ہم نے جان چھڑائی ہے؟ دیکھیں یہ کس طرح کی غیر یقینی صورتحال ہو سکتی ہے کہ فلاں کو ایکسٹینشن دو تو غیر یقینی صورتحال ختم کیوں دیں؟ یہ جو بقایا جو قطار میں کھڑے ہیں پروموشن کے خواب دیکھ رہے ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ ہم شخصیات کو مستحکم کر رہے ہیں اداروں کے بجائے، انسٹیٹیوشنلائز کیا جانا چاہیے نا۔ اور 3 سال میعاد کیا کم ہے؟ ویسے بھی وہ 3 سال میعاد جو ہے نا یہ زبردستی اپنے آپ کو ایکسٹینشن دلا کے 6 سال تو کر ہی لیتے ہیں۔ باجوہ صاحب تو تیسرے ایکسٹینشن میں لگا ہوا تھا، ایسا کوئی ایڈونچر مل گیا تو وہ تو تیسرا اور چوتھا اور دائمی طور پہ بھی ہوگا۔ یہ جو آئینی ترمیم، یہ قانونی ترمیم جو ہوئی ہے کل جو ہوئی ہے، بنیادی طور پہ یہ آئین کے بنیادی ڈھانچے کے منافی ہے۔ مگر آپ کی پارٹی کی ایگزیکٹ پوزیشن کیا ہے؟ کیونکہ آج سلمان اکرم راجہ صاحب جو کہ آپ کی پارٹی کے جنرل سیکریٹری ہیں، انہوں نے تو کہا کہ اب یہ انسٹیٹیوشن کا اندرونی معاملہ ہے، اب آگے بڑھتے ہیں، وہ تو یہ بات کہہ رہے ہیں آپ، مگر اس سے سخت موقف لے رہے ہیں۔ پارٹی میں امریکہ میں جو لوگ مقیم ہیں وہ اور زیادہ سخت موقف لیں، تو پارٹی کی رائے وہ ہے جو سلمان اکرم راجہ صاحب دے رہے ہیں یا وہ ہے جو آپ دے رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ پارٹی کی رائے یہی ہے، پارٹی قطعاً جو ہے کسی بھی صورت میں اس کو فوج یا کسی ادارے کا اندرونی معاملہ قرار نہیں دے سکتی ہے، کیونکہ یہ پورے پاکستانیوں کی لائف کو، سیاست کو، معیشت کو انفلوئنس کرتی ہے، تو یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ کسی ایک ادارے کا، کسی ایک فرد کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے کسی بھی صورت میں اس قانون سازی کی نہ حمایت کر سکتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زہر قاتل ہیں آئین کے لیے، آئین کی حکمرانی کے لیے، جمہوریت کی بالادستی کے لیے۔ یہ افراد کو مضبوط کرنا اور یہی پھر ہوگا مگر پھر اس سب میں اب کیونکہ آگے اب نظر آ رہا ہے پارٹی کے لیے راستہ کیا ہے،
پارلیمان میں آپ لوگ نہیں کامیاب ہو پا رہے ہیں، جوڈیشل کمیشن میں بھی آج حکومت نے آئینی بینچ بنا لیا، آپ کو قاضی فیصل صاحب کے جانے کے بعد نئے چیف جسٹس کے آنے سے امیدیں تھیں، وہ امید بھی بر آتی نہیں نظر آ رہی۔ آپ کو یہ امید تھی کہ لوگ بہت بڑی تعداد میں نکلیں، وہ لوگ بھی بہت بڑی تعداد میں نہیں نکل رہے، نکلتے ہیں تو آپ کا اپنا گلہ ہے کہ پارٹی کی دوسری قیادت کیوں غائب ہو جاتی ہے۔ تو اب کیا راستہ کیا ہے پارٹی کے پاس اپنے آپ کو سیاسی طور پر ایک سیاسی راستہ بنانے کا؟ جتنا بھی یہ اپنے آپ کو مستحکم کر لیں، لیکن ایک فیصلے اللہ کی ذات بھی کرتا ہے۔ کسی نے کل نہیں دیکھا ہے جو آج 5 سال اور 2027 کے خواب دیکھ رہے ہیں، اور شاید ان سب کی مل کے یہ پلاننگ ہے کہ کسی بھی صورت میں یہ لنگڑی لولی جو جمہوریت ہیں اور جو ایمان ہے، اس کا یہ دورانیہ 5 سال تک ہم ایکسٹینڈ کر کے نکال ہی دیں۔ اور بدی نظر میں مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ 5 سال تک جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ان کا یہ نیکسس زرداری نون اسٹیبلشمنٹ، یہ نیکسس ٹوٹ نہ پائے، اور یہ اسی طرح ریاست سے اور ریاست کے تمام اداروں سے مستفید ہوتے رہے۔ مگر صاحب اگر اس میں مسئلہ ہے مروت صاحب، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی پارٹی کے لیے بہت لازمی ہے عمران خان صاحب کا باہر آنا، ورنہ پارٹی کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہے، پارٹی اس طریقے سے کراؤڈ کو نہیں موبلائز کر پا رہی۔ اگر آپ جس گٹھ جوڑ کی بات کر رہے ہیں، اگر یہ 2005 سال اپنے نکال جاتا ہے جو کہ تقریباً 2029 تک رہتے ہیں، تو پھر عمران خان صاحب باہر کیسے آئیں گے اس نیکسس کے اندر؟ ان کی کا باہر آنا آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جتنی بھی آئینی اور قانونی ترمیمات ہوئی ہیں، ان پہ ہمیشہ ایک سوالیہ نشان رہے گا کہ یہ جس اسمبلی نے کیے آدھے تو اس میں اجنبی ہے، تو کیا وہ مجاز تھے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ ٹریبیونل جو ہے، ٹریبیونل چونکہ آئینی بینچ کے تابع نہیں ہے، سپریم کورٹ کے تابع ہیں، اور اگر یہ ٹریبیونل فیصلے کر لے سال ڈیڑھ میں، اور یہ ایم پی ایز اور ایم این اے جو فارم 47 پہ آئے، جنہوں نے سینٹ میں لوگوں کو بھیجا ہے اور ایوان میں ریزرو سیٹوں پہ بھیجا ہے، اگر وہ تعداد گھٹ جاتی ہے تو وہ ایک وقت تو آ کے یہ بتا دے گا کہ جی وہ لوگ تو ایم این اے تھے ہی نہیں، وہ سینیٹر تھے ہی نہیں، نہ منتخب ہو سکتے تھے اور جیل فارم 47 پہ آئے تھے، تو ان کی قانون سازی کی لیجیٹیمیسی کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے جو آپ کا سوال ہے، گزرتے دن کے ساتھ ہمارے پاس عدالتی، آئینی اور قانونی دائرہ کار میں رہتے ہوئے احتجاج کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اب جس سطح پہ حالات آ گئے ہیں وہ ہے اب اس سسٹم کے ساتھ ٹکر لینے کا۔ یہ احتجاج صرف خان کی رہائی تک محدود نہیں رہے گا، لیکن فی الوقت ہمیں خان کی رہائی چاہیے، اور یہی ہم ایک تحریک شروع کرنا چاہتے ہیں، فری خان ناؤ۔ جب خان رہا ہو جائے گا تو مجھے یقین ہے کہ پارٹی کے جو بہت سارے مسائل ہیں اور جو پیدا ہوئے ہیں ان پہ بھی قابو پالیں گے، اور دوسری بات یہ پاکستان کے عوام ان کے ساتھ نکلنا چاہتے ہیں۔ صاحب تو اب اس میں مسئلہ ہے نا پھر صاحب، عمران خان صاحب باہر نکل کے لوگوں کو باہر نکال کے اس نظام کے خلاف کھڑے ہوں گے، یا آپ لوگ پہلے لوگوں کو باہر نکالیں گے جس کی وجہ سے عمران خان باہر نکلیں گے اور نظام ہلے گا؟ یہ دونوں میں سے پہلے کیا ہوگا؟ میں یہی بات کرتا آیا ہوں، اور میں وہی واضح کر دوں کہ خان نے اس دن بھی، جب 5-6 دن قبل میری ملاقات ہوئی، سلمان اکرم راجہ صاحب تھے، بیرسٹر گور صاحب تھے، ان کے سامنے کہا احتجاج کمیٹی بنائیں۔ احتجاج کمیٹی بنے گی، ملک گیر احتجاج ہوگا، ڈی چوک پہ لاکھوں کا دھرنا ہوگا، تب تک نہیں اٹھیں گے جب تک حکومت کو، ریاست کو خان کو چھوڑنے پہ مجبور نہیں کریں گے، اور عوام کی طاقت کے سامنے کچھ بھی نہیں ٹھہر سکتا ہے۔ صرف ضرورت یہ ہے کہ عوام کو موبیلائز کریں، پاکستانیوں کو نکالیں۔ مگر اب یہ گڈھے پور صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اب ایک ہی دفعہ نکلیں گے، ایک اسٹریٹجی بنا رہے ہیں، مگر واقعی میں کہیں پارٹی میں کسی اسٹیج پہ اسٹریٹجی بن رہی ہے یا صرف بیان دیے جا رہے ہیں؟ ابھی تک تو بیانات کی حد تک میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ کوئی کمیٹی نہیں بنی ہے اور نہ کوئی اس میں مشورہ طلب ہوا ہے، لیکن یہ ہمارے پاس آخری آپشن ہے، کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں۔ اگر اس آپشن پہ بھی پارٹی جو ہے وہ تقسیم اختیار کرتی ہے، یا یہاں پر بھی کوئی پارٹی کے اندر گروہ بندی ہوتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ پھر یہ لوگ نہیں چاہتے ہوں گے کہ خان جو ہے وہ رہا ہو جائے۔ واحد حل یہی ہے کہ تمام پی ٹی آئی کے تمام لیڈر مل کے تمام اختلافات کو بالائے
ताक रखते हुए इकट्ठे होकर खान को रिहा कराने के लिए पूरी कौम को आवाज दें। और यहाँ पर भी अगर बुग़्ज़ काम आया, इस तरह मुझे वैसे महसूस हो रहा है, तो मेरा ख्याल नहीं है कि कोई एहतजाज जो है वो ना इत्तफाकी से कामयाब होगा।